بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ہفتے ہم نے نماز کا مکمل طریقہ پڑھا تھا. آج ہم نماز کے متعلق پہلے تو ہم نے واجبات الصلاۃ کے بارے میں پڑھنا تھا، لیکن جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے شروط الصلاۃ، ارکان الصلاۃ، واجبات الصلاۃ اور مبطلات الصلاۃ، یعنی نماز کی شرائط کون سی ہیں. شرائط کا تعلق ہوتا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں کرنا ضروری ہیں، جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور اسی طرح ارکان الصلاۃ سے مراد وہ والے امور ہیں، وہ والے کام جو ہر حال میں کرنا ضروری ہیں. اگر ان میں سے کوئی کام رہ جائے، کوئی ذکر یا کوئی فعل، تو وہ یا تو پوری رکعت پوری دہرانی پڑتی ہے یا نماز ہی پوری دہرانی پڑتی ہے. اور واجبات الصلاۃ سے مراد وہ والے امور ہیں، وہ کام ہیں جو اگر رہ جائیں، جان بوجھ کے چھوڑے جائیں گے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا وہ رکعت پوری دہرانی پڑے گی. لیکن اگر بھولنے کی وجہ سے وہ کام رہ جائے تو پھر اس کو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے آخر میں. اور مبطلات الصلاۃ سے مراد ہے نماز کو توڑنے والے امور، کہ اگر ان میں سے کوئی کام ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سب سے پہلے ہم شروط الصلاۃ کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلی تو شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، یعنی اگر کافر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ اس کی نماز، یعنی اس کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا عقل کا ہونا، یعنی بندہ پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، اس کو پتہ ہو. تیسری چیز ہے تمییز، یعنی خیر و شر میں فرق کرنے والا. یا جیسے مثال کے طور پہ ایک 6 یا 7 سال کی عمر میں بچے کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کا فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، بس ویسے دیکھا دیکھی کچھ حرکتیں کر لیتے ہیں. تو ایسی عمر جس میں انسان ایسا معاملہ کر لے کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. تمیز سے مراد یہاں پہ یہ چیز ہے. الطہارہ من النجاسہ، نجاست سے طہارت حاصل کرنا، چاہے وہ کپڑے پہ لگی ہو، بدن پہ، تو اس سے نجاست کو دور کر کے پھر نماز پڑھی جائے گی. اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر پہلے نجاست سے طہارت حاصل کرنی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی. اسی طرح طہارت من الحدث، حدث سے مراد انسان کا وضو ٹوٹا ہوا ہے یا اس کے اوپر غسل فرض ہے. تو دونوں حدث، اس کو جو وضو والا معاملہ ہوتا ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جو غسل فرض ہے تو اس میں حدث اکبر اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے بغیر بھی ظاہری بات ہے نماز نہیں ہوتی. اور دخول الوقت، وقت ہونا، وقت کا داخل ہونا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ظہر کی نماز کا ٹائم مثال کے طور پہ 1 بجے شروع ہو رہا ہے تو وہ 12 بجے نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہو. جس ٹائم داخل ہوگا نماز کا شروع ہوگا اس کے بعد ہی نماز پڑھنا جائز ہے. ورنہ یہ کیونکہ شرط پوری نہیں ہو رہی، پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، یا نماز کا ٹائم نکل گیا اور جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا، تو اس پہ بھی ایک بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی بھی نماز نہیں ہوگی اگر جس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے. اگر وہ پڑھ لے گا تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا عمل کیا تو اس کو بعد میں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایسے ہی جیسے اس نے وقت سے پہلے نماز پڑھی، تو اسی طرح جو بندہ وقت نکال کے جان بوجھ کے نماز پڑھے گا اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہے ستر العورہ، سطر کو ڈھانپنا. تو جتنا سطر کا حصہ ہے ضروری ہے وہ ڈھانپنا، وہ تو لازمی ہے. جیسے مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک کا، اسی طرح اس کے کندھوں پہ کوئی چیز ہونی چاہیے جیسے دیگر حدیث میں. تو یہ تو کم سے کم چیز ہے. باقی عورت کے لیے سر سے پاؤں تک کا، سوائے ہاتھ اور چہرے کے، باقی سارا جسم کا ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح آٹھواں جو آٹھویں جو شرط ہے وہ ہے استقبال القبلہ، قبلے قبلہ رخ ہونا. تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اور اگر کسی ایسی جگہ پہ بندہ ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کس سائڈ پہ، کہ صحرا میں ہے، اس کو ڈائریکشن سے ہی نہیں پتہ چل رہی ہے، تو وہ کوشش کرے، پوچھے، یا آج کل موبائلز کے اندر بھی سسٹم ہے قبلہ کے رخ جاننے کا، تو وہ پہلے کوشش کرے، جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرے. کہ بھی کسی سے پوچھ لے، اگر آپ کو نہیں پتہ، کسی نئی جگہ پہ بندہ جاتا ہے کسی شہر میں بھی، تو بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ قبلہ کس رخ کا ہے. گھر میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بندہ اپنے گھر کے حساب سے ہی جدھر کو منہ کر کے پڑھتا ہے اسی ٹائم وہ سمجھتا ہے شاید ادھر کو کرنا، تو قبلہ کسی اور طرف ہوتا ہے. تو پوچھے، یا موبائل سے یا کسی اور ذریعے سے قبلے کا رخ جو ہے اس کا پتہ کرے. لیکن یہ بھی کیونکہ یہ شرط میں سے ہے. اور نویں جو شرط ہے وہ ہے نیت کرنا. تو نیت کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے. اس پہ ہم تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں باذن اللہ، کہ نیت کس قدر اہم ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا. اور خالص اللہ کے لیے نیت کرنا، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہوتا نیت کا تعلق.
اس نماز کی نیت کرنا کہ میں یہ ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں یا نفلی نماز ہے یا سنت پڑھ رہا ہوں جو بھی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ارکان الصلاۃ، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ میں پھر دوبارہ ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے القیام مع القدرہ، جو بندہ کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی استطاعت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا، تو وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا۔ یہ رکن ہے، رکن کے بارے میں یہ یاد رکھیں، رکن وہ امر یا کام یا قول کہہ لیں جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ جان بوجھ کے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، فرضی نماز کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کھڑا ہو سکتا ہے، ایک بندہ بیمار ہے لیکن وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو ڈاکٹر نے مثال کسی نے آنکھ کا آپریشن کروایا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا، یا سجدے سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو صرف سجدہ نہیں کرے گا، سجدہ وہ اشارے سے کر لے گا یا جھک کے تھوڑا سا اشارہ کرے گا، لیکن کھڑے ہونے کی چونکہ اس کے اندر طاقت ہے تو کھڑا بھی کرے گا۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملے میں بھی بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے تکبیرۃ الاحرام، جو سب سے پہلی تکبیر ہے جس کو اللہ اکبر اب کہتے ہیں۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا ٹھیک ہے، وہ میں نے اس لیے فرق بتا دیا نا کہ فرضی نماز میں کھڑا ہونا ضروری ہے، نفلی نماز میں یہ ہے کہ اس کا اجر آدھا ہو جاتا ہے۔ تو آدھا اجر لینے والا کون ہے؟ بے وقوف یا کم عقل ہی ہوگا جو بندہ جان بوجھ کے نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ لیکن بہرحال نفلی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کی ہو جائے گی، یہ فرضی نماز کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی نماز میں داخل ہونا، جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہوتے ہیں، اس کو جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے، وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، تو اس میں لازمی ہے کہ یہ بھی ہو، اگر جو بندہ اس کے بغیر کرے گا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، تو اس معاملے میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یقرأ بفاتحة الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس پہ بھی ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور یہ اب ایک اور بھی ذہن میں آپ کے آ رہا ہوگا کہ بھی اس سے پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ رکن ہے اور فلانا واجب ہے؟ یہ اسی طرح پتہ چلتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث سنائی ہے، تو اسی طرح اور بھی دیگر ایسے معاملات ہیں جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ان کے بارے میں خاص طور پہ آپ وسلم کا یہ حکم ہے، یا فلاں چیز آپ نے کام کیا اس پہ آپ نے نماز نہیں دہرائی، سجدہ صاحب کیا۔ اور بعض ایسی چیزیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح وہ مواخذہ نہیں کیا، تو حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کیا چیز ہے، کہیں کسی چیز کے بارے میں واضح طور پہ آ جاتا ہے کہ بھی یہ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ رکن ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کسی ذہن میں یہ اشکال ہے کہ بھی تقسیم کیسے کی ہے، تو تقسیم احادیث کی روشنی میں ہی کی ہے، آپ وسلم کے اعمال اور آپ وسلم کے افعال اور اسی طرح صحابہ کرام نے جیسے بیان کیے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے جو چیز نہیں ضروری۔ اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پہ الرفع والاعتدال بعد الرکوع، رکوع سے اٹھنے کے بعد تسلی سے کھڑے ہونا، یہ نہیں کہ جیسے بندہ فوراً جھک سے ساتھ ہی سجدے میں چلا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ تو تسلی سے کھڑا ہونا، قیام کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ چھٹا جو رکن ہے نماز کا جس کے بعد نماز نہیں ہوتی، وہ ہے السجود علی سبعۃ اعضاء، سبع اعضاء، سات اعضاء پہ سجدہ کرنا۔ ناک، پیشانی کی ہڈی، یہ ایک ہو گیا، یعنی چہرے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی کا زمین کے ساتھ لگا ہونا ضروری ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ اس کے بعد ہے ساتواں، وہ ہے الرفع من السجود، سجدے سے اٹھنا، الجلسۃ بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ صرف سجدے سے اٹھنا نہیں کافی، اٹھنا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن بعض کیا کرتے ہیں، بعض بندہ اٹھتے ساتھ ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ اٹھ کے بیٹھنا ہے اور اس میں درمیان میں وہ ذکر بھی پڑھنا ہے، وہ ربی اغفر لی جو ہوتی، تو یہ بیٹھنا بھی ضروری ہے، یہ رکن ہے، جو بندہ نہیں بیٹھتا اس کی بھی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا جو ہے وہ ہے الصلاۃ علی النبی والصلاۃ الابراہیمیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ابراہیم علیہ السلام پہ جو درود ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، جس کو ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، نماز والا جو درود ہے، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ نوے نمبر پہ الطمأنینۃ فی الارکان، جتنے بھی آپ ارکان ادا کریں ان میں سکون ہونا چاہیے، تسلی کے ساتھ، جلد بازی میں نہیں۔ اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دفعہ یہ بات کی، یعنی 2 دفعہ، دوسری دفعہ اس نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا پھر دوبارہ واپس جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ وہ نماز تسلی سے نہیں پڑھ رہا تھا، اس نماز اس کو جو آپ وسلم نے جب اس نے پوچھا کہ مجھے اس سے بہتر نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیں، تو اس میں پھر آپ وسلم نے جب یہ چیزیں اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، تو آپ نے ساتھوں میں جب جہاں پہ وہ کھڑا ہے تو تسلی کے ساتھ کھڑا ہو، بیٹھے تو تسلی، یہاں تک کہ تو مطمئن ہو جائے، تو اطمینان ضروری ہے۔
تو نماز کے اندر سکون کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ 10ویں نمبر پہ الترتیب الموالا، ترتیب کے ساتھ، یعنی رکوع پہلے کرنا ہے، اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ترتیب ہے، دوسرا ہے موالات۔ موالا کا مطلب ہوتا ہے پے در پے کرنا، یعنی جو ترتیب بتلائی ہے اس میں یہ نہیں کہ پہلے کچھ اور کام کر لیا پھر اس کر لیا، یا یعنی اس کے درمیان میں وقفہ نہ ڈالے۔ یہ یہ اگرچہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن مقصد بات کرنے کا ہے کہ یہ بھی رکن کے اندر شامل ہے، ترتیب کے ساتھ معاملہ کرنا اور مسلسل جو طریقہ ہے اس کو اسی طریقے سے لے کے چلنا، ایک کے بعد دوسرا عمل کرنا، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی رکوع کیا اس کے بعد کھڑے ہوئے پھر سجدہ کرنا، یہ نہیں کہ پہلے کھڑے ہو گئے بعد میں رکوع کر لیا، یہ بھی۔ اس کے بعد ہے الجلوس للتشہد الاخیر، ایک ہے تشہد الاخیر، 11 نمبر پہ لکھا ہے التشہد الاخیر، اور دوسرا ہے الجلوس للتشہد الاخیر۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان کو دونوں کو ایک نہ سمجھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں تشہد سے مراد صرف تشہد وہ جو پڑھا جاتا ہے، جو دعا پڑھی جاتی ہے، نہیں یہ نہیں ہے۔ ایک ہے تشہد کے لیے بیٹھنا، یہاں پہ جیسے لکھا ہے التشہد الجلوس للتشہد الاخیر، تشہد کے لیے بیٹھنا، آخری تشہد کے لیے۔ تو بیٹھنا ایک الگ کام ہے، بیٹھ کے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں التحیات للہ والصلوات الی آخر، جو اسلام پھیرنے تک، یہ تشہد الگ ہے، بیٹھنا اور ہے، اور یہ جو کلمات پڑھے جاتے ہیں یہ الگ ہے، تو دونوں ہی رکن ہے۔ اور یہاں پہ یہ خاص طور پہ لکھا ہے للتشہد الاخیر، آخری تشہد میں، جو 3 رکعتوں والی نماز ہے یا 4 رکعتوں والی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی تشہد ہوتا ہے دوسری رکعت میں، تو دوسری رکعت والا جو تشہد ہے وہ رکن نہیں ہے، وہ اگر کسی کا رہ جاتا ہے یا غلطی سے کوئی بندہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ نماز اس کی ہو جائے گی، اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ لیکن جو آخری تشہد ہے اس میں بیٹھنا بھی ضروری ہے اور وہ دعا پڑھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 13ویں نمبر پہ یہ درود شریف ہے، اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے۔ چوتھا ہے تسلیمتان، یعنی سلام پھیرنا، دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ تشہد مکمل ہو گیا اور بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو دونوں طرف سلام پھیرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے واجبات الصلاۃ، یعنی وہ والے امور جو واجب ہیں، اس کے بارے میں ایک یاد رکھیں، جیسے میں نے رکن کے بارے میں بتایا کہ اس میں تو وہ رکعت ہوتی ہی نہیں ہے، سجدہ صاف کرنے سے وہ کام مکمل نہیں ہوگا، اگر یہ رہ گیا تو یہ آپ کو پوری رکعت ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں یاد آیا تو پھر آپ کو پوری نماز دہرانی پڑے گی اگر ٹائم زیادہ گزر گیا ہوا۔ واجبات الصلاۃ وہ والے امور ہیں جو بندہ اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو وہ معاملہ اس کا سمجھے جیسے رکن ہے، وہی والا معاملہ ہوگا، اس کو پوری وہ رکعت دہرانی پڑے گی یا وہ کام پورا دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، بھول کیسے رہ گیا، تو پھر وہ نماز اس کو نماز اسلام پھیرنے کے وقت جو ہے اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ وہ ٹائم بھی میں بتاؤں گا کہ سجدہ صاحب پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے۔ تو یہ 8 امور ہیں جن کو واجبات الصلاۃ کہتے ہیں۔ پہلا ہے جمیع التکبیرات اعداء تکبیرۃ الاحرام، جو پہلی تکبیر ہے نا تکبیر تحریمہ، اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات نماز میں پڑھی جاتی ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے یا سجدے سر اٹھاتے ہوئے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یا ایک رکعت پڑھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو جتنی بھی تکبیرات ہیں پہلی تکبیر کے علاوہ، سجدہ یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو تکبیرات ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ واجبات الصلاۃ میں شامل ہے۔ اگر ان میں سے کوئی تکبیر رہ گئی کسی کی تو اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہے قول سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے، اگر یہ کوئی بندہ بھول جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو وہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ، وہ پوری رکعت پڑھنی پڑے گی۔ بھولنے کی وجہ سے اس سے ایسا ہو گیا کہ اس کو سمیع اللہ لمن کہنا یاد نہیں رہا، تو یہاں پہ بھی اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑا ہوا تو ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، وہ بھول گیا تو پھر بھی۔ چوتھے نمبر پہ سبحان ربی العظیم، رکوع کے اندر، اسی طرح سبحان ربی العلیٰ سجدے کے اندر، یا جو دیگر دعائیں ان میں سے کوئی بھی بندہ دعا پڑھے ہی نہ ویسے ہی۔ اس کے بعد ہے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی بین السجدتین، ٹھیک ہے، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی بولنا، یہ بھی دعا ہے جو دو سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ تو اکثر لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو اس دعا کا نہیں پتہ کہ دو سجدوں کے درمیان کوئی دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے التشہد الاول، پہلا تشہد، کیونکہ دوسرا تشہد وہ تو ارکان الصلاۃ میں شامل ہے نا، یہ جو پہلا تشہد ہے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے دوسری رکعت پڑھ کے دوسرے سجدے سے اٹھا اور سیدھا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کو یاد نہیں رہا بیٹھنا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ آخر میں سجدہ صاف کرے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا۔
اور آٹھواں جو ہے وہ ہے الجلوس للتشہد الاول، یہ بالکل جیسے میں نے یہاں پہ بتایا اوپر، تشہد الاخیر میں الجلوس للتشہد، تو وہ کلمات پڑھنا جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اور جو اس کے لیے بیٹھنا یہ الگ ہے، دو الگ الگ ہے۔ تو تشہد الاول یہ اس سے مراد وہ کلمات ہیں، تحیات للہ والصلاۃ والطیب، یہ والی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اور الجلوس للتشہد، تشہد کے لیے بیٹھنا یہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں سے اگر کوئی کسی کا ایک رہ جاتا ہے، عموماً ظاہری بات ہے یہ دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ بیٹھا ہے لیکن اس نے تشہد نہیں پڑھا، اب بندہ کہتا ہے نا بھی کہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں، فرق ہے، ایک بندہ بیٹھ گیا تشہد کے لیے لیکن اس نے یہ دعائیں نہیں پڑھی، تھوڑی دیر بیٹھا اس کے بعد کھڑا ہو گیا، تو پھر بھی اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ تو سجدہ صاحب کا جو طریقہ ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ اگر تو نماز کے اندر آپ نے کوئی اضافہ کر دیا ہے، جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے کوئی اضافی کام کر لیتا ہے، یعنی ایک سجدے دو سجدے کرنے، تین سجدے کر لیے اس نے، یا تو تکبیر ایک کے بجائے دو دفعہ کہہ دی ہے، زیادہ ہو گیا کام، تو پھر وہ سلام پھیرنے کے بعد کرے گا، کیونکہ نماز میں اس نے پہلے اضافہ کیا تو سجدہ صاحب کر کے مزید اضافہ نہیں کرنا، بلکہ سلام پھیرے گا، یعنی تشہد مکمل کر کے، بعض لوگ تشہد مکمل نہیں کرتے، آدھا تشہد پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، پھر وہ سجدہ صاحب کرتے ہیں، پھر دوبارہ تشہد پڑھتے ہیں، تو یہ نہیں، یہی ہے کہ پورا تشہد پڑھ لے، اس کے بعد جب سلام پھیر کے پھر سجدے میں جائے، دو سجدے کرے گا، اور دو سجدے کر کے دوبارہ سلام پھیرے گا، یہ ہے۔ تو اگر نماز میں اضافہ ہوا تو پھر تو یہ کیفیت ہوگی، اگر نماز میں کمی ہوئی ہے، یعنی جیسے دوسرے تشہد میں بیٹھنا بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یہ کیا ہوا ہے، اس نے کمی واقع کی ہے، نقص ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا کہ سلام پھیرنے سے پہلے جو تشہد ہے اس میں، تشہد اس نے مکمل پڑھ لیا، سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرے گا اور پھر دو سلام پھیرے گا، سمجھ آ رہی بات؟ تو اگر نقص کیا ہے تو پھر، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان شک کی سٹیج پہ ہوتا ہے، اس کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے یقین ہے بندے کو کہ میں نے اتنی یہ کام کیا ہے، 100% یقین ہو گیا اس کو، ایک ہوتا ہے گمان، ظن جس کو کہتے ہیں، گمان کہتے ہیں جس میں کسی کام کے ہونے کے زیادہ چانسز آپ کا غالب ہو، یعنی 70% اس کے ہونے کا ہے اور 30% یہ، تو اس کو ہم گمان کہتے ہیں، اور دو چیزوں کے درمیان ایک جیسا ہی ہو، نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، دونوں میں سیم سچویشن ہو، 1% بھی اوپر نیچے نہیں ہے، یعنی بالکل دو ایک جیسی چیزیں، ان کے بارے میں کنفرم نہیں کہ بھی ان میں سے کون سی صحیح، کیا میں نے کیا کیا نہیں کیا، تو یہ جو برابری والا ہے، اس کو شک کہتے ہیں۔ اور اگر کم والی ہے، اس میں پرسنٹیج کم ہوگی تو وہ وہم ہوتا ہے، برابر سے کم ہو گیا، شک سے نیچے آ گیا تو وہ ہو گیا وہم، یعنی اس کی حیثیت نہیں، تو یہ مختلف سٹیجز ہیں ان چیزوں کی۔ تو یہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر بندے کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں نے دو رکعتیں پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں، یا تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں، تو اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس میں یقین کس چیز کے اوپر ہے، اگر اس کو یقین ہے کہ میں نے تین پڑھی ہیں تو پھر وہ چوتھی پڑھ لے، لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ میں نے چار پڑھی ہیں، یہ اس کو یقین اس بات کا کہ چار پڑھی تو پھر تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غالب گمان ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کنفرم کیا کرنا، تو پھر اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو کم رکعات ہے نا، جن کے بارے میں 100% یقین ہے، یعنی اب اس کو یہ ہے کہ تین پڑھی ہیں یا چار، لیکن دو کے بارے میں تو کنفرم ہے نا، یا تین کے بارے میں، تین یا چار میں اختلاف ہے تو پھر ہم اس کو تین کا کہیں گے، تیسرے کو کنفرم کرے، چوتھی رکعت پڑھ لے، یعنی جو کم تعداد ہوگی اس کے اوپر، جیسے طواف ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، تو اس میں بھی بعض کا عمرے کے دوران یا حج کے دوران یہ ہوتا ہے کہ طواف کر رہے ہیں، بندے کو بھول گیا کہ بھائی میں نے چار طواف کیے ہیں، پانچواں کر رہا ہوں، پانچواں چکر لگا رہا ہوں کہ چھٹا لگا رہا ہوں، اب کنفرم نہیں ہو رہا، تو پھر ہم اس کو کہیں گے پانچویں پہ پر اتفاق کرو، چھٹے کو آپ بناؤ، چھٹا کرو پھر ساتواں کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کم تعداد ہوگی وہاں پہ اس کے اوپر ہوگی، کیونکہ وہ کنفرم ہوگی، تو بعد میں اس کے پڑھ کے اس کے بعد وہ سجدہ صاف کر لے گا۔ تو اسی طرح یہ تشہد کے معاملے میں یہ جو ارکان، یہ واجبات و صلاۃ ہیں، ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، تو ان میں سے سجدہ صاف کرے گا، اگر کم کیا ہے، کوئی کام چھوڑ دیا ہے، جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چھوڑ دیا ہے، تو یہ اس کو چاہیے کہ وہ کر لے۔ اسی طرح بعض بات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اضافہ کس طرح ہوتا ہے، اضافے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسری رکعت میں تشہد کیا، چوتھی رکعت میں پھر تشہد کر لیا، اب وہ تشہد پڑھ رہا تھا، یاد ہے کہ تو چوتھی کہہ رہا ہوں، تیسری رکعت میں، دوسری والا تشہد تو ضروری تھا، آخری بھی تو ضروری، لیکن تیسری رکعت میں بھی وہ بیٹھ گیا اور اس نے تشہد پڑھ لیا، اب اسی دوران اس کو یاد ہے کہ یہ تو میں تیسری رکعت ہے، تو اس کو چاہیے وہ کھڑا ہو کے چوتھی رکعت پڑھے اور اینڈ پہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاف کرے، کیونکہ اب اس نے اضافہ کیا، تیسری رکعت میں تشہد بنتا نہیں تھا، اس نے کر لیا،
تو یہ اضافے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مبطلات الصلاۃ، نماز کو توڑنے والے امور جو ہیں۔ اس میں پہلا تو یہ ہے کہ الکلام العمد مع الذکری والعلم، کہ بندہ جانتے بوجھتے ہوئے، اس کو پتہ بھی ہو کہ بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک ہے بغیر علم کے اس نے کوئی ایسی بات کر دی، اس کو علم نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے کیا، تو یہ معاملہ نہیں۔ لیکن عمدن کرنا، جان بوجھ کے نماز کے اندر کسی کو کوئی بات کہہ دینا، گفتگو کرنا، تو اس کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے۔ دوسرا ہے الاکل والشرب، کھانے پینے سے چونکہ منع کیا گیا تو نماز کے دوران کوئی چیز کھا پی لینا۔ تیسرا ہے ہنسنا، کہکا لگا کے ہنسنا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی۔ تیسرا انکشاف العورہ عمدن، جان بوجھ کر سطر کو ننگا کرنا، اگر کسی کا غیر یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا، کوئی ہوا آئی اور اس کا سطر ننگا ہو گیا، پھر تو نماز ہو جائے گی اس کی، اس کو ڈھانپ لے فوراً، لیکن جان بوجھ کے اس نے ایسا عمل کیا تو اس کی بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے الانحراف عن القبلۃ کثیرا، قبلہ سے کسی اور طرف رخ کر لینا زیادہ، یعنی تھوڑا ہلکا سا ہو گیا اس کو، ہلکا سا یعنی کوئی 19-20 کا فرق ہے، اس سے تو نہیں مسئلہ، لیکن وہ زیادہ ہی اس نے رخ کر لیا، رخ ہی چینج ہو گیا، تو نماز بھی اس کی باطل ہوگی۔ العبث المتوالی، مسلسل جو ہے نا وہ ایسے ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہنا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کان کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے حرکتیں ایسی، بار بار ہاتھوں کو ہلانا، حرکت کرنا بلا وجہ، فضول میں۔ ایک دو ہے کہ بندہ نماز پڑھا، اس کو کہیں کان میں خارش ہو گئی، کوئی کمر میں، تو اس نے ہلکا سا کھجا لیا، وہ اس کا مسئلہ نہیں، لیکن بلا وجہ جو ہے نا کبھی ٹانگ کے اوپر خارش کر رہا ہے، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ ایسا عمل کرنا، اس سے بھی نماز کا ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ساتواں ہے انتقاد الطہارہ، جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے، تو ظاہری باتوں سے بھی نماز جو ہے وہ، وضو ٹوٹ جائے یا جو بھی اس طہارت کو ختم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو جائے، تو اس کو کیا چاہیے کہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اللہ کہ اس کو پتہ نہ ہو، جیسے طہارت ہے اس کو نجاست، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جوتے اتار دیے، تو صحابہ نے بھی اشارے اتار دی، آپ نے پڑھا کہ تم نے کیوں اتارے، انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھا اس طرح، انہوں نے کہا میرے پاس جبرائیل آئے تھے نماز کے دوران، انہوں نے کہا کہ جوتوں کے اندر نجاست لگی تھی اس لیے میں نے اتار دی۔ تو اسے تو یہ ہے کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنا بھی بعض حدیث میں ثابت ہے، لیکن ظاہری بات ہے جیسے جو فوجی ہوتے ہیں وہ کہیں ڈیوٹی پہ ہیں، یعنی اس کا دیکھا جاتا ہے کیسے، اب آج کل چونکہ قلین وغیرہ مسجدوں میں بیٹھ پڑے ہوتے ہیں، ان میں ضرورت ہی نہیں ہوتی جوتے پہننے کی، لیکن یہ کہیں صحرا میں ہیں یا کہیں پہ ہیں اور جوتے آپ کے پاک ہیں اور اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ، نماز اگر ان میں پڑھ لی جائے کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں نے مثال طہارت ہی میں اس لیے دی ہے کہ اس طرح حدیث میں آیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، تو ایک بندے کے پہلے اس کو علم تھا، کہ پہلے ہم نے اوپر شروط میں پڑھا کہ نماز کے اندر طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو بعد میں پتہ چلا، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم تھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران جبرائیل نے آ کے بتایا تو آپ نے فوراً جوتے اتار دی، تو اس کو یہ ہے کہ اس کو نجاست کو دور کیا جائے۔ اس کے بعد یہ یہ جو ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں، پہلی جو شرائط ہوتی ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے نماز سے پہلے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے کون سی چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ پوری نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ارکان الصلاۃ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ پوری رکعت ہی آپ کو پوری دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ پوری نماز دورانی پڑھنی ہے، لیکن اگر نماز پڑھ لی پھر یاد آیا، تو اگر تو ٹائم کم گزرا ہے تو پھر تو آپ صرف وہ کا عمل کریں، ایک رکعت دوبارہ پڑھ لیں، دو رکھتے رہ گی دو پڑھ لیں، اور بعد میں سجدہ صاحب کر کے نماز اسلام پھیر لیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر یا عصر کی نماز تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھا کے اسلام پھیر دیا، اور آپ اٹھ کے تھوڑا فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، تو صحابہ خاموش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے، لیکن ایک صحابی تھے ان کو ذوالجدین کہا جاتا، ان کے ہاتھ کا تھوڑے سائز بڑا تھا، تو اس وجہ سے ان کو ذوالجدین بھی کہا جاتا۔ انہوں نے ہمت کر کے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا نماز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، یعنی رکعات جو ہیں وہ کم ہو گئی جیسے قصر نماز ہے اسلام اس میں سفر میں، یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ تو نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھول رہا ہوں، ان کا نہیں آپ نے نماز کم پڑھائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے کنفرم کیا، انہوں نے کہا نہیں ہے بات تو ایسی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دو رکعتیں پڑھی، پوری نماز نہیں دہرائی، کیونکہ یہ فاصلہ کم تھا، کچھ ہی ٹائم میں اسی ٹائم سے نماز کوئی 2-4 منٹ گزرے ہوں گے، 5 منٹ میں فوراً پوچھ لیا تو انہوں نے بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسلام پھیر کے یعنی سجدہ صاف کیا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر وقت زیادہ نہیں گزرا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹائم زیادہ گزرے گا تو پھر پوری نماز ہی دہرانی پڑے گی۔ تو ارکان الصلاۃ کا ہی معاملہ، واجبات الصلاۃ میں یہ ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ
کمی رہ گئی یا کوئی اس میں زیادتی کر لی، اور پھر وہ سجدہ صاحب کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کیس اگر اس نے بھول کے سارا اس معاملے میں، جب وہ بھولے گا، ان کیس اگر اس سے سجدہ صاحب کرنا بھی نہیں یاد رہا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ان میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے اور بعد میں اس کو یاد آیا، تو پھر اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واجبات میں واجبات میں اور ارکان میں یہ فرق ہے کہ واجبات میں اگر وہ بھول ہی گیا، سجدہ صاحب اس کو نماز میں یاد تھا میں نے سجدہ صاحب کرنا ہے، لیکن اسلام پھیرا سجدہ صاحب کیا ہی نہیں، اور چل بھی بعد میں یاد آیا کہ بھی سجدہ صاحب کرنا، پھر کوئی نہیں، پھر اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ارکان میں یہ ہے کہ وہ اس کو پوری رکعت، ٹائم زیادہ نہیں گزرا تو پوری رکعت، پوری رکعت ایک گزری ہے، دو رکعت جس رکعت میں سے وہ نقص ہوا ہے رکن کا، وہ کرے گا۔ اور مبتلات الصلاح جو ہے نماز توڑنے والی، اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں نماز کے اندر، وہ سنتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑے تو اس کے اجر میں کمی ہوگی، نماز اس کی ہو جائے گی، یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن اس کا اجر اور جو نمبر ہیں، جیسے جس کو کہتے ہیں نا پیپر میں نمبر کم ہوں گے، یہ معاملہ ہوگا۔ تو جان بوجھ کے تو خیر کوئی سنت ہو یا کوئی بھی ہو، نماز پوری پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی جو حکم ہے وہ یہی ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ تمام سنتوں پر، واجبات اور ارکان کے ساتھ ہوتی تھی، اس وجہ سے عام آدمی کو تو کوئی بھی جان بوجھ کے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال چونکہ انسان ہے ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر یہ والی تقسیم انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پہ جیسے نیچے لکھا ہوا ہے کہ سنن الصلاح جو ہے وہ استفتاح، جو سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے، قراءۃ سورہ بعد الفاتحہ، اسی طرح سبحان ربی العظیم ثلاثاً، اور اسی طرح 3 دفعہ سبحان ربی یعنی ایک دفعہ تو کہنا واجب ہے، لیکن ایک سے زائد مرتبہ کہنا سنت ہے۔ اسی طرح سبحان ربی العلیٰ سجدے کے اندر ہے۔ اسی طرح والدعاء بعد التشہد، اب تشہد کے بعد جو دعا ہے، جو جیسے درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی سنتوں میں سے۔ اسی طرح مکروہات الصلاۃ، یعنی جو ناپسندیدہ عمل ہیں وہ والے، کثرت الالتفات، کثرت سے ایویں ادھر ادھر دیکھنا، یا آنکھیں کبھی اوپر کر لی، کبھی سائیں طرف دیکھ لیا، بائیں طرف، بالوں کو یہ بھی بڑی عادت ہوتی ہے۔ والحرکہ ورفع البصر الی السماء، یعنی آسمان کی طرف کرنا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے تو ویسے بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح وافتراش الذراعین فی السجود والدخول فی الصلاۃ، نماز سجدے کے دوران جو ہے نا اپنے کونیوں کے ساتھ زمین کے اندر بازو کو بچھا لینا، اسے بھی منع کی، یعنی یہ مکروہات الصلاۃ ہے، مکروہ کام ہے، ناپسندیدہ۔ والدخول فی الصلاۃ مع ما یمنع الخشوع فیہا، کسی ایسی چیز کے ساتھ نماز میں شامل ہونا جس کا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بعد میں ڈسٹرب کرے گی نماز کے دوران، جیسے بہت زیادہ چھوٹا کوئی بچہ ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں، بلا وجہ اس کو آپ ساتھ لے کے آ جائیں، یا کوئی اور ایسی موبائل ہے اس کا، آپ نے موبائل تو رکھا ہے لیکن وہ کیا نام ہے اس کا، اس کی بیل آن کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے نماز کے دوران مجھے ڈسٹرب کرے گی، تو ایسی چیز کو جان بوجھ کے لیکن یہ بھی مکروہ ورنہ پسندیدہ عمل ہے، اس کو پہلے سائلنٹ پہ لگا لیں تاکہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی جو بھی آپ کے خشوع و خضوع کے اندر خلل ڈالنے والی چیز ہے اس کے ساتھ آپ لے کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو یعنی بغیر کسی عذر کے۔ اس کے بعد ہے جیسے انہوں نے آگے مثال بھی دی ہوئی ہے کہ خشوع کے اندر کون سی چیزیں شامل ہے، خشوع کو ختم کرتی ہیں نماز کے اندر، کہ حبس البول والعطش والجوع، جیسے ایک بندے کو پیشاب آیا ہوا ہے، واش روم جانا ہے، وہ کہا چلو جی میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ پتہ بھی ہے نماز کے اندر میرا دھیان سارا اس طرح ہی رہے گا، تو اس کو چاہیے پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو، اس کے بعد نماز پڑھے، جو رکعت رہ جائے گی رہ جائے، تو ایسی صورت حال میں پہلے وہ اس سے قضاء حاجت کر لے، اس کے بعد یہ معاملہ کرے۔ یا بعض لوگ ہیں ان کو بھوک سخت لگی ہوئی، کھانا حاضر ہے اور وہ نماز پڑھنے لگے، وہی سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور نماز کے اندر کو بار بار بس یہی ہوگا کہ میں نماز پڑھوں، کھانا کھاؤں فٹافٹ، تو ایسی صورت میں بھی پہلے کھانا کھا لے پھر وہ نماز پڑھ لے، یعنی اس میں شدت کے اوپر آتا ہے نا، کہ یہ نہیں کہ ہلکی پھلکی ہے، اس کا کوئی خشوع کے اندر فرق نہیں پڑنے والا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس میں فرق پڑے گا، تو پھر چونکہ یہ مکروہات الصلاۃ میں ہے، اس میں یہ نہیں کہ اگر اس نے پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا مسئلہ ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساتھ اس میں بھوک اور کھانے کے معاملے میں ساتھ انہوں نے کیا شرط لگائی، اذا کان فی حضرت طعام یشتہیہ، یعنی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا حاضر ہے اور پھر وہ نماز پڑھنے لگ گیا، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے، تاکہ اس کا خشوع خراب نہ ہو، لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ یہ مکروہات الصلاۃ میں سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا، ہم نے نماز کی شروط بھی پڑھی، ارکان الصلاۃ بھی تفصیل سے دوبارہ پڑھ لی، اور اسی طرح واجبات الصلاۃ جن سے سجدہ صاحب لازم آتا ہے،
اس کی سچویشن بھی پڑھنی پڑی کہ کب پہلے کرنا ہے کب بعد میں کرنا ہے، اسی طرح نماز کو ختم کرنے والی امور کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ میں نے سنا ہے اور سنایا ہے اس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ خالصتاً اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔